اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کی انتہائی مختصر صورت کا مطالعہ کیا تھا جو کل 3 آیات پر مشتمل تھی۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی ایک طویل آیت کا مطالعہ کرنے چلے ہیں جو کئی جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے جس کی ابھی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اسے آیت البر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ بر نیکی کو، وفاداری کو پورا حق ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام البر ہے، یعنی پورا ادا کرنے والا۔ بالعموم یہ لفظ نیکی کے معنوں میں، چیریٹی کے معنوں میں، ورچو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہاں محذوف مانے جائیں گے الفاظ بر من۔ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے کہ جو من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ مال دے مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، یعنی دست سوال دراز کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاہَدُوا، اور جب بھی کوئی معاہدہ کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور بالخصوص جو فقر و فاقہ، تکالیف جسمانی اور جنگ کے اوقات میں بھی ثابت قدم رہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی تو سچے ہیں۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا کہ اس میں 3 بنیادی اصطلاحات کو ایک ہی آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلی اصطلاح بر ہے، نیکی، دوسری اصطلاح صداقت ہے، صدق، سچائی، اور تیسری اصطلاح تقویٰ ہے۔ دین کی یہ 3 بنیادی اصطلاحات ہیں۔ ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر ریلیجن میں نیکی کا، ورچو کا، رائچیسنس کا کوئی تصور ہے، اور وہ اسلام میں بھی ہے۔ تقویٰ، پائٹی، گاڈ فیئرنگ، اللہ سے ڈرنا، خوف خدا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ بھی دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ پھر سچائی، یہ ایک بنیادی اخلاقی قدر ہے جس کو ہر مہذب معاشرہ بھی اپریشیٹ کرتا ہے اور ہر مذہب بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ لیکن بالعموم یہ اصطلاحات انتہائی محدود ہو جاتی ہیں کہ جب مذاہب مسخ ہو جاتے ہیں اور ان میں میل پریکٹس اور پرورشن جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکی چند ظواہر کا نام بن جاتا ہے، اور تقویٰ یہ کچھ مخصوص قسم کے ایکسپریشنز کا نام بن جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اصطلاحات کی ایک بڑی جامع تعریف ایک ہی آیت کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اس کے آغاز میں نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور حرم میں نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن تھی، تو خانہ کعبہ کے سامنے اس پوزیشن پر نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے تھے، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ نماز کا قبلہ بیت المقدس ہے جو یروشلم میں واقع ہے، لہذا آپ خانہ کعبہ کے جنوب کی طرف کھڑے ہوتے تھے اور شمال کی طرف رخ کرتے تھے تاکہ بیک وقت آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ لیکن جب مسلمانوں پر تشدد اس قدر بڑھ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا ممکن نہ رہی اور آپ کو دار ارقم اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانا پڑا، تو مجبوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کو فیس نہیں کیا۔ لیکن جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو معاملہ بڑا عجیب ہو گیا کہ مکہ مکرمہ کے شمال میں مدینہ منورہ ہے اور مزید شمال میں یروشلم ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یروشلم کی طرف رخ کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار تو تھی، لیکن مجبوری، اللہ کا حکم فائق ہے۔ تو دوسرے پارے کے آغاز میں تذکرہ ہے کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں، یعنی اس امید سے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کے چوائس کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق
آپ کی پسند کے مطابق قبلے کو پھیرے دیتے ہیں، لہذا آپ اب خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہونے کے باوجود، جو بنی اسماعیل میں سے تھے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہونے کے باوجود یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو گویا وہ ہمارے فالوورز ہیں۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، یعنی ہجرت کے 18 ماہ کے بعد یہ حکم آیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو یروشلم کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ہو گئی۔ اب یہود کو یہ بات ذرا ناگوار گزری اور انہوں نے اس پر خاصا پروٹیسٹ کیا، اور مختلف طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو طعن کرنا شروع کر دیا کہ لو جی، یہ کیسا نبی ہے جس کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اچھا تو تمہارا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اور وہ جو 18 مہینے تم نے نمازیں ادھر پڑھی ہیں وہ تمہاری نمازیں تو ضائع ہو گئی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے اس جیسا کلام تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تحویل قبلہ کا حکم سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں اور دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں آیا ہے، لیکن اس کی تمہید 11ویں رکوع سے باندھ دی گئی، یعنی ایک جملہ ارشاد فرما دیا، ایک آیت آ گئی، للہ المشرق والمغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، لہذا جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ وہ بات جو غالب نے کہی تھی کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی جائے رہائش نہیں ہے، He doesn't live in خانہ کعبہ، لیکن اس کا حکم ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو۔ جب اس کا حکم تھا کہ مقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کرنا ضروری تھا، اب اللہ کا حکم ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، ادھر نماز رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ورنہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے وہ تو ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن نماز کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، اور پوری نماز میں اللہ ہی کے حکم کی بجا آوری ہے۔ سجدہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، رکوع بھی اللہ ہی کے حکم سے، قیام بھی اللہ ہی کے حکم سے، قومہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، جلسہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، اور رخ بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے بڑی تفصیل کے ساتھ تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور بار بار ایمفیسائز کیا گیا، بار بار ایمفیسائز کیا گیا، کبھی واحد کے صیغے میں، کبھی جمع کے صیغے میں، جدھر بھی جاؤ، جہاں سے بھی نکلو، اپنے چہرے، اپنے رخ مسجد حرام کی طرف کر دو۔ اور پھر یہ یعنی آخری تذکرہ ہے، یہ آ رہا ہے 22ویں رکوع کے اندر، یعنی ایک آخری بات کہی گئی ان سے کہ بلا شبہ قبلہ جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، یعنی ہم اسے یوں کہتے ہیں کہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ یہ اصطلاح ہے ہمارے دین میں، ارکان اور شرائط،
یعنی وہ فرائض کے جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں انہیں شرائط کہتے ہیں، اور وہ فرائض کے جو نماز کے اندر آتے ہیں انہیں نماز کا ارکان کہتے ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور نماز کی نیت ہونا، نماز کا وقت ہونا، اور قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی شرائط ہیں۔ لیکن کیا کل دین یہی تو نہیں ہے؟ تو وہاں سے آغاز کیا کہ اٹ از ون آف دا ایشوز، not the whole story. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو۔ اب چونکہ یہ تحویل قبلہ کا سارا معاملہ یہ یہود کے ساتھ تھا، اور یہود کے ہاں چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینا اور بڑی چیزیں جو ہیں ان کو ہڑپ کرنا اس کا رواج تھا، ان کا یہ عام معمول تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ہاتھ باندھنے پر لڑائی ہو جائے گی، رفع یدین کرنے یا نہ کرنے پر مسجدیں جدا ہو جائیں گی، آمین اونچے کہنے پر یا سری کہنے پر فتوے لگ جائیں گے، لیکن سود سارے مل کے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ یعنی وہ چیز کے جو متفق علیہ ہے تمام مسالک کے مابین، تمام فرقوں کے اندر، کہ سود حرام ہے۔ سود جو ہے وہ اہل حدیث بھی کھا لے گا، بریلوی بھی کھا لے گا، دیوبندی بھی کھا لے گا، شیعہ بھی کھا لے گا، سنی بھی کھا لے گا، سودی کاروبار سب کر لیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ایک دوسرے پہ فتوے لگائیں گے۔ تو وہاں سے بات کا آغاز ہوا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ تو ایک حکم ہے، البتہ جہاں تک اصل رخ کا تعلق ہے وہ ہے اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ناظرین یہ نہ سمجھیے کہ قبلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نماز کی شرائط میں سے ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا، شرط ہے، اور وہ بھی صرف یہی شرط نہیں ہے، یعنی چند شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا بھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسان غلطی سے کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہو جائے اور نیت انسان کی خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنے کی ہو تو بھی نماز انسان کی درست ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نوٹ کریں، پاکستان سے سعودی عرب کا فاصلہ کتنا ہے، اور اس میں اگر آپ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر یہاں پر ہوں گے تو وہاں پہنچتے پہنچتے تو شاید وہ میلوں کی ڈائیورشن ہو جائے گی۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ نیت خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی، اور اپنی امکانی حد تک وہ ڈائریکشن اختیار کرنا، یہ ہے اصل فرض، یہ ہے اصل شرط۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے یا ان کی نیکی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ میں نے ترجمے میں تھوڑا سا جو تبدیلی کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ہر زبان کے اندر جو لفظ آتا ہے اس کا ایک یوزیج ہوتا ہے آفیشیل۔ جیسے اردو کی مثال آپ کو دیتا ہوں، فوج۔ اب فوج کوئی ایک شخص تو نہیں ہوتا، وہ لاکھوں میں ہو سکتی ہے، لیکن فوج کا لفظ جو ہے اردو زبان میں یہ واحد مؤنث ہے۔ فوج آئی، بڑی فوج، چھوٹی فوج، طاقتور فوج، کیا ہے؟ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے لیے آپ لفظ لشکر استعمال کر دیں تو واحد مذکر استعمال ہوگا، لشکر آیا، لشکر گئے۔ عربی زبان میں لفظ من جو ہے یہ واحد مذکر ٹریٹ ہوتا ہے، لہذا من کا جو بھی جملہ ہوگا
اس کے اندر ورب اور خبر وغیرہ سب کچھ جو ہے واحد مذکر ہوگی، خواہ اس سے جمع ہی مراد کیوں نہ ہو۔ دیکھیے اس آیت میں شروع میں واحد الفاظ آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہی جملہ ختم ہوتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ جمع ہو گئی، اور پھر والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ تو لفظی ترجمہ کریں گے بالکل تو وہ تو واحد میں ہوگا، لیکن اگر پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ آپ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ شروع ہی سے اس میں جمع کا صیغہ جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ تو فرمایا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اصل میں ان کی نیکی ہے جو ایمان لائیں اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ قرآن مجید میں اہل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اور قرآن مجید میں یہ جمع مذکر استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ عورتوں ہی کے لیے کیوں نہ استعمال ہوا ہو، یہاں تک کہ اگر کسی ایک عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ جمع مذکر استعمال ہوا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو فرشتوں نے جمع مذکر کے صیغے میں خطاب کیا اہل بیت کہہ کر کہ اے ابراہیم کے گھر والوں، تھیں کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ محترمہ، لیکن ان کو جمع کے صیغے میں خطاب کیا، کیوں؟ اہل بیت کہا تھا۔ یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ہے، یعنی 22ویں پارے کے آغاز میں، یعنی پیچھے سے وہ رکوع چل رہا ہے یا نساء نبی، 21ویں پارے کے آخر میں یا نساء نبی کہہ کر خطاب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن یقنت، پہلے من آیا تو پھر وہاں یقنت کہا، تقنت نہیں کہا، اس لیے کہ من جو ہے یہ واحد مذکر ہے، اور بعد میں فرمایا کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یعنی خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے جو خواتین ہیں، لیکن چونکہ اس آیت میں ان کو اہل بیت کہا ہے، اے نبی کے گھر والو، لہذا ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو فرمایا نیکی تو پھر اصل میں اس کی نیکی ہے، یا نیکی تو اصل میں ان کی نیکی ہے جو ایمان لائیں اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ تو عقیدے کی بات ہے، یہ تو ایمان ہے، یہ نیکی تو نہیں ہے، تو نیکی کے ساتھ ایمان کا کیا تعلق ہے؟ نیکی اسی صورت میں نیکی بنتی ہے کہ جب اس میں پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور نیکی آخرت میں اجر کی مستحق تبھی ٹھہرے گی کہ جب اس میں پیش نظر آخرت میں جزا حاصل کرنا ہو۔ انسان کوئی نیک کام تو کر رہا ہے لیکن کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جیسے ریاکاری کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا حساب سب سے پہلے پیش ہوگا، ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک قرآن مجید کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا، اس پر اپنے احسانات جتلائے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا ربا میں نے تیرے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، انکا آتیتا، تو نے تو دیا تھا اس لیے لتقال سخیا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے احسانات جتلائے گا، میں نے تمہیں جسم و جان دیے، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا
لتقال جریًا، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، فقد قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا احسان جتلائے گا کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے رب، میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا تاکہ تو راضی ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، قرآن مجید کا عالم کہیں، فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اوندے منہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو نیکی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ایمان کا۔ سادہ لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں جب تک پیش نظر نیکی میں اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں اجر پانا نہ ہو تو وہ نیکی جو ہے اللہ کی نظروں میں نیکی نہیں بنتی۔ اس کے بعد جو 3 ایمان یہاں بیان ہوئے ہیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان، یہ تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، یعنی ایمان بالرسالت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسانی، سلسلہ رشد و ہدایت، اس کی یہ 3 کڑیاں ہیں۔ کتاب یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ کے فرشتے لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں، اور پھر نبی وہ پیغام پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ انسانوں تک منتقل کرتے ہیں۔ تو ان تینوں ایمانیات کے مجموعے کا نام ہے ایمان بالرسالت۔ نیکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ نیکی کا معیار جو ہے وہ رسالت ہے۔ ایک عمل ہمیں کتنا ہی اچھا لگے، ہمیں کتنا ہی دین کے ساتھ مطابقت رکھنے والا لگے، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویٹ نہ کریں، اسے اپروو نہ کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہ ملے، تو پھر وہ بدعت تو کہلا سکتا ہے لیکن نیکی نہیں کہلا سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے حساب کتاب میں اگر کوئی شخص راہب بن جائے اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، نہ شادی کرے، نہ بال بچوں کا ککیڑ مول لے، نہ ہنسے نہ مسکرائے، بس سارا دن اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے، ہمارے خیال میں تو وہ بہت نیک آدمی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کمپیئر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ معیار ہے سچائی کا، دیانتداری کا، نیکی کا، وفاداری کا، تقوی کا، تو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ تو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نے شادی نہیں کی، ہم اسے کوئی الاؤنس تو دے سکتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی، لیکن ہم اسے اپریشیٹ کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے تو انڈائریکٹلی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تان کر رہے ہوں گے کہ معاذ اللہ انہوں نے دینی اعتبار سے کوئی اعلیٰ لیول کی زندگی بسر نہیں کی بلکہ نچلے لیول کی زندگی بسر کی ہے۔ وہ جو مشہور روایت ہے کہ 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے معمولات پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے دیانتداری کے ساتھ بتایا، تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی خاص نہیں ہے۔ پھر خود ہی انہوں نے ایک جواب گھڑ لیا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، لہذا حضور کو کوئی زیادہ ریاضت کی ضرورت نہیں، ہم چونکہ گناہ گار ہیں لہذا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک نے فیصلہ کیا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی کمر بستر سے رات بھر نہیں لگاؤں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی تو آپ نے ان سب کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی کیا ایسا ہوا ہے، تم نے ایسے وعدے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ نے ڈانٹا ایسا مت کرو، دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، اور دیکھ لو میں نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ اور پھر فرمایا
ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو، میری سنت اچھی نہ لگے، اس کا مجھ سے کیا تعلق۔ تو نیکی کا معیار وہ رسالت ہے۔ جو چیز اس کرائیٹیرین پر پوری اترے گی وہ نیکی ہے، اور جو اس کرائیٹیرین پر پوری نہ اترے، خواہ کتنی ہی بھلی لگے، وہ نیکی نہیں بنتی۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور انہوں نے دیا اپنا مال، یعنی واحد کا ترجمہ ہوگا اور اس نے دیا اپنا مال، لیکن شاق و سباق سے جمع کا صیغہ معلوم ہوتا ہے، اور انہوں نے دیا اپنا مال علی حبہ، اس کی محبت کے ہوتے ہوئے۔ یہاں دو آراء ہیں، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ کی محبت کے ہوتے ہوئے، یعنی اللہ کی محبت میں مال دیا، لیکن زیادہ صحیح ہے مال کی محبت، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی پروناؤن آئے، کوئی ضمیر آئے تو پیچھے دیکھا جاتا ہے، پیچھے دو مرجے ہوں جن کی طرف وہ ضمیر جو ہے وہ ریفر ہو رہی ہو، ریفر ہو سکتی ہو، جیسے یہاں پر واحد مذکر کی ضمیر ہے تو واحد مذکر اللہ بھی ہے، واحد مذکر مال بھی ہے، لیکن اس ضمیر سے قریب ترین جو ہے، قریب تر جو ہے وہ مال ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی تائید بھی موجود ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے، نیک نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں واقعتاً پسند ہے۔ باسی سالن کسی کو دینا، کسی غریب کو کھانے کے لیے، سوکھی روٹیاں انہیں دینا، پھٹے پرانے کپڑے جو ہیں وہ کسی غریب کو دینا جو خود پسند نہ ہو، تو ظاہر ہے جتنا دیا ہے اتنا ہی اجر ملے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو قرآن مجید کا وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اپنے سامنے پائے گا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی دھیلا بھی دے گا، روپیہ بھی دے گا تو اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، لیکن اگر اپنا محبوب مال، اپنی پسند کی شے کسی کو دے گا تو پھر واقعتاً اجر بھی اسی کے مطابق ہوگا، اور پھر انسان کے لیے نیکی کے راستے، نیکی کے دروازے بھی کھلیں گے۔ تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس نے دیا مال، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے اقربا کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو۔ قرآن مجید نے ہر موضوع پر مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، لہذا جو موضوع ہوگا اس میں وہی ترتیب جو ہے وہ ویلڈ ہوگی۔ قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جہاں قرآن مجید محبت کا ذکر کرے گا تو آرڈر کیا ہوگا؟ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ سب سے زیادہ اونچی محبت اللہ کی، پھر اس کے تحت اللہ کے رسول کی، اس کے تحت جہاد کی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن جب قرآن مجید اطاعت کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہاں تیسرے نمبر پر آگے اولی الامر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہنا مانو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اپنے میں سے صاحب امر کا، اصحاب امر کا۔ جب ارکان اسلام بیان ہوتے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یا حج یا روزہ۔ لیکن جب ارکان ایمان بیان ہوتے ہیں تو پھر ایمان شک و شبے سے بالا تر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہاں نیکی کی ہیڈنگ میں مال خرچ کرنے کے لیے جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرابت دار۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم،
آپ نے فرمایا ابدا بمن تعول، ابتدا کر اس سے جس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر پرایوں میں بانٹنا، اس میں نام و نمود تو خوب ہوتا ہے، شاباش تو خوب ملتی ہے، پبلش تو خوب ہوتا ہے انسان کا کام، لیکن اجر اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہوگا تو ملے گا۔ تو اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے قرابت دار، پھر یتیم، اور پھر اگر کوئی یتیم قرابت دار ہو تو پھر اس کا حق جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ والمساکین، اور محتاج، مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، والسائلین وفی الرقاب، اور دست سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں۔ مراد کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کروانے میں، یا کوئی قرض میں اتنا زیادہ دب گیا ہو تو اس کی گردن چھڑانے کے لیے اس کو اتنا لم سم دینا کہ وہ قرض سے خلاصی حاصل کر لے، تو یہ ہوگا یہ گردنوں کا چھڑانا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب دیکھیے یہاں ہیڈنگ کیا ہے؟ نیکی۔ تو نیکی کی ہیڈنگ میں ایمان کے فوراً بعد مال کا خرچ کرنا ہے انسانی ہمدردی کے لیے، پھر نماز اور زکوٰۃ ہے۔ لیکن جب ارکان اسلام زیر بحث آئیں گے تو پھر شہادت کے فوراً بعد نماز آئے گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی نیکی کا کوئی تصور اسلام میں نماز کے بغیر نہیں، زکوٰۃ کے بغیر نہیں، اس لیے کہ وہ ارکان اسلام ہیں، اور نیکی کا کوئی تصور کٹھور دلی کے ساتھ نہیں۔ تو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ایفا کرنے والے اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، نبھانے والے اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب کبھی وہ معاہدہ کر لیں۔ زبان دے دی ہے کسی کو تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہیں۔ اب یہ کہنے کو ایک جملہ ہے چھوٹا سا کہ جب وہ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس سے پھرتے نہیں ہیں، اس میں سب معاہدے آئیں گے۔ شادی بیاہ یہ ایک معاہدہ ہے۔ ایک مرد جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور جب عورت کسی مرد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ در حقیقت اس کی اطاعت کا حلف اٹھاتی ہے۔ معاہدہ ہے، وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا اور یہ اس کا کہنا مانے گی۔ سروس کیا ہے؟ امپلائمنٹ کیا ہے؟ معاہدہ ہے۔ میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا، آپ میرے لیے اتنے گھنٹے کام کریں گے۔ کانٹریکٹ باقاعدہ لکھا بھی جاتا ہے، نہ بھی لکھا ہوا ہو پھر بھی یہ معاہدہ تو ہے۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں پسینہ خشک ہونے سے پہلے تنخواہ ادا کروں، اور کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے جتنے گھنٹے جو ہیں اس نے میرے ساتھ کمٹ کیے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ وہ میرے لیے کام کرے۔ اسی طرح کچھ معاہدے وہ بھی ہیں کہ جو آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں کیے جاتے، وہ سوشل کانٹریکٹس ہیں۔ مثلا اولاد اور والدین کا معاہدہ۔ ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ لگاتے ہیں اپنی اولاد پر، لیکن لیٹر سٹیج پر والدین بوڑھے ہو کر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی اولاد پر۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ ری پے کریں۔ یاد کریں جب وہ چھوٹا تھا تو انہوں نے اسے پالا پوسا تھا، کھا نہیں سکتا تھا تو کھلایا تھا، پی نہیں سکتا تھا تو پلایا تھا، چل نہیں سکتا تھا تو چلایا تھا، موو نہیں کر سکتا تھا تو اٹھایا تھا۔
یہاں تک کہ باتھ روم کی ضروریات بھی ساری والدین نے پوری کی تھیں. کہیں بیمار ہوا تھا تو دوا دارو بھی لے کے دیا تھا. اس کو تکلیف تھی تو راتیں اس کے ساتھ تکلیف کی جاگیں بھی تھی. اب اگر والدین بوڑھے ہو کر سامنے آئیں، کھا نہ سکے تو کھلاؤ، پی نہ سکے تو پلاؤ، چل نہ سکے تو چلاؤ، موو نہ کر سکے تو اٹھاؤ، یہاں تک کہ ان کی گندگی، پیشاب، پاخانہ، وامٹ وہ بھی صاف کرنی پڑے تو خوش دلی کے ساتھ صاف کرو. اور یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ سب کچھ انہوں نے تمہارے لیے کیا ہوا ہے. یو ہیو ٹو جسٹ ریپے. تو معاہدے یعنی سارے جو بین الانسانی معاملات ہیں ان کے لیے ایک ہیڈنگ ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ جب کسی سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ایفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا والصابرین فی الباساء، یعنی یہاں اعراب بدل گیا، پہلے والموفون تھا، یہاں الصابرین ہے. تو یہاں پر لفظ معذوف مانے جائیں گے کہ خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے صبر کرنے والوں کا. کون سے صبر کرنے والے؟ فقر و فاقہ میں، جسمانی تکالیف میں، اور جنگ کے وقت. یہ ڈٹرمینیشن تو یہی ہے نا. اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھنا، اچھے حالات میں صدقہ و خیرات کرنا، اور تنگ حالات میں انسان کا بالکل ہی کنجوس ہو جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بھوک میں اور جسمانی اذیت میں اپنے عقائد ہی سے پھر جانا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اچھے حالات میں بھی دین پر قائم رہنا اور برے حالات میں بھی دین پر قائم رہنا، یہ ہے اصل میں مطلوب. اور پھر آخری بات کہہ دی، جنگ کے وقت، یہاں تک کہ جنگ میں جھونک دیا جائے، سیف بدست میدان میں آنا پڑ جائے تو بھی یہ بھاگتے نہیں ہیں میدان جنگ سے، ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف پر، اپنے دین پر، اپنے دین کے جھنڈے کو اونچا رکھنے کے لیے. اولئک الذین صدقوا، یہی تو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی تو متقی ہیں. سچے جو ہیں، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے آپ تو راست باز، راست کردار، ٹرو کریکٹر والے ہیں. وہ جن عقائد کو وہ مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، تو ان کا پورا کردار گواہی دیتا ہے کہ یس، یہ واقعی اللہ کا ماننے والا ہے، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں. متقی کا لفظ جو ہے یہ وا قاف یا کے مادے سے بنا ہے. وقا یقی کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بچانا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. لیکن یہ جب باب افتعال میں آتا ہے تو ارتقاء کی بجائے یہ اتقاء ہو جاتا ہے. اسی سے مصدر جو ہے وہ تقویٰ ہے. اس کے لفظی معنی اگر آپ روٹ سے ٹریس کریں گے وہ تو بچ جانا ہوں گے، لیکن عربی محاورے میں اتقوا اللہ کہا جاتا تھا. کسی سے کو کہنا اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو ایک ایشو بنا دیا ہے کہ یہ اللہ کو خوفناک ہستی نہیں ہے، کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. جس کو بھی انسان اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے لازماً اس سے ڈرتا ہے. اپنے باس سے ڈرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور پھر ایون بائبل کے اندر گاڈ فیئرنگ، یہ انگریزی کا ایکسپریشن موجود ہے. تو اللہ سے ڈرنا اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، بلکہ بات بنتی ہی اللہ سے ڈرنے کی ہے. اس لیے کہ جہاں تک برائی سے بچنے کا تعلق ہے اس میں خوف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ عنصر ہے.
جب ہم چھوٹے تھے، جوان تھے، تو اس وقت شریف گھرانوں کے بچے سگریٹ نوشی اور فلم بینی یعنی سنیما جانا، یہ دو کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن دوستوں کے ساتھ ایسی حرکتیں ہونے کا امکان ہوتا تھا اور بہت سے بچے ملوث ہو جاتے تھے۔ بچتے صرف وہی تھے کہ جو اپنے والد سے ڈرتے تھے یا والدہ سے ڈرتے تھے، یہ خیال کہ جوتے بہت پڑیں گے۔ باقی کوئی جو ہے وہ فادر ٹیسٹ الون سگریٹ کا کش لگا لیتا تھا، اور جب ٹیسٹ آ گیا تو پھر چھوڑنا مشکل۔ دوستوں کے ساتھ لت لگ گئی تو چلتے چلے جا رہے۔ لیکن جسے بھی یہ خوف، اپنے والد کا ڈر، وہ بالفعل بچتا تھا۔ تو اصل میں انسان کو دین پر قائم رکھنے والی، برائیوں سے بچانے والی چیز جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ عام طور پر دین و مذہب کے جو احکام ہوتے ہیں ان کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی اپنی پسند کی چیزیں جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ نیکیاں تقسیم ہو گئی مختلف سیکٹس آف دا لائف کے اندر۔ بیوروکریٹس کا اپنا دین، مولویوں کا اپنا دین، چور ڈاکوؤں کا اپنا دین، طوائفوں کا اپنا دین، سرمایہ داروں کا اپنا دین، ہر ایک نے اپنے چوائس سے کچھ چیزیں لے لی اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں جو سرمایہ دار قسم کے لوگ ہیں، سود کوئی مسئلہ ہی نہیں، کاروبار میں ہیرا پھیری کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ہر سال حج اور عمرہ کرنا ہے، نماز پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ پھر چور ڈاکوؤں کا اپنا دین ہے، یعنی کسی انسان کی جان لینا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے اپنا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے کہ ڈاکوؤں چوروں کا گروہ جو ہے ان کی نیکی کیا ہے کہ ہر چور، ہر ڈاکو جو بھی اس نے لوٹا ہے یا چوری کیا ہے، اگر دیانتداری کے ساتھ لا کر وہ سردار کے حوالے کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ نیک ڈاکو، نیک چور ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں عام دیندار لوگوں کا دین ہے کہ نماز روزہ ہے بڑی پابندی کے ساتھ، لیکن انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں۔ کسی غریب کو تنگ دست دیکھ کر ان کا دل بھر نہیں آتا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ان کو رحم نہیں آتا، کوئی مانگنے والا آ جائے تو ایسے ڈانٹتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بیوروکریٹس کا اپنا دین ہے، وہ کیا ہے؟ بس نماز روزہ تو بس انفرادی نیکیاں ہیں، اصل نیکی جو ہے وہ تو بس انسان کا ہے کہ انسان کے معاملات درست ہوں، اپنا ڈیوٹی انسان صحیح طریقے سے ادا کرے، جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ نیکی جو ہے وہ انڈیویجول اعمال کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے۔ جیسے اگر آم کا درخت ہوگا واقعتاً تو اس کی ہر شاخ پر آم ہی لگیں گے، لیکن اگر جامن کے درخت پر کچھ آم جا کر لٹکا دیے جائیں کچھ شاخوں کے ساتھ تو اس سے وہ پیڑ جو ہے وہ آم کا پیڑ نہیں بن جاتا۔ تو اگر انسان کے اندر واقعتاً نیکی ہوگی تو اس کے بازوں سے بھی نیکی کا ظہور ہوگا، اس کے پاؤں بھی نیکی ہی کے راستے پر چلیں گے، اس کی آنکھیں بھی نیکی ہی چیز دیکھیں گی، اور اس کی زبان پر بھی نیکی ہی کی بات آئے گی۔ لیکن اگر آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر ہو، زبان سے کچھ کہہ رہی ہو، آنکھ کچھ کر رہی ہو، ہاتھ کچھ کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، نیکی نہیں ہے۔ تو صداقت، تقوی اور نیکی، اس کی ایک جامع تعریف جو ہے وہ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ آیت نمبر 177 کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا مصداق بنائے، ہمارا ایمان اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر بھی پختہ ہو، ہمارے دل میں انسانی ہمدردی بھی ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہمارا دل بھر آئے، اور ہمارے پاس وسائل ہوں تو ہم اس کی مدد کریں۔ پھر نماز روزے کا بھی اہتمام کریں۔ نماز خاص طور پر ایک بندہ مومن کی زندگی کا مرکز و محور ہونی چاہیے۔
اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے گرد گھومیں. کسی کو اپائنٹمنٹ دے تو نماز کے ریفرنس سے دے، پہلے سوچے نماز کے بارے میں پھر کوئی اپائنٹمنٹ دے. ایسا نہ ہو کہ اپائنٹمنٹ پہلے دے لے، مصروفیت اپنی پہلے رکھ لے، پھر بعد میں خیال آئے کہ ہو میں تو نماز بھی پڑھنی تھی. نہیں، کسی کی طرف جانا ہے، کسی سے کوئی اپائنٹمنٹ لینی ہے، کسی کو اپائنٹمنٹ دینی ہے تو پوچھے کہ آپ کے یہاں نماز کتنے بجے ہے؟ اچھا ہمارے یہاں اتنے بجے بعد میں پڑھ کے پھر چلوں گا، یا میں نماز آپ کے پاس آ کے پڑھوں گا، آپ کے ساتھ آ کے پڑھوں گا. یعنی ہر کام کرنے سے پہلے نماز کا خیال آئے. اور زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کو تاوان محسوس نہ ہو، بلکہ اپنے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ سمجھے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو میرا مال پاک صاف ہو جائے گا. اور پھر معاملات جو ہیں وہ درست ہوں، اس کے صبر و استقامت ہو اس کے اندر، بودا انسان نہ ہو کہ بدرا سختی آئی تو پھر پیچھے ہٹ گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیہ مبارکہ کا مصداق بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.